السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید۔ شاہزیب خانزادہ کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی میں کر رہا ہوں۔ گزشتہ سال اگست میں بنگلہ دیشی طلباء نے احتجاجی تحریک کے ذریعے ملک کی 5 مرتبہ کی وزیر اعظم اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹ دیا تھا اور ان کے 15 سالہ آمرانہ طرز حکمرانی سے بنگلہ دیشی عوام کو چھٹکارا دلایا تھا، جس کے بعد شیخ حسینہ واجد نے ملک سے فرار ہو کر بھارت میں سیاسی پناہ حاصل کر لی تھی اور ملک میں ایک عبوری حکومت قائم ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی شیخ حسینہ واجد اور ان کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف طلبہ تحریک کو دبانے کے لیے طاقت کے بے دریغ استعمال اور قتل عام کے الزامات کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا تھا، اور آج اسی مقدمے میں بنگلہ دیشی خصوصی ٹریبیونل نے شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم ٹھہراتے ہوئے سزائے موت سنا دی ہے۔ ڈھاکہ میں قائم انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں چلنے والے اس مقدمے میں چارج شیٹ یہ تھی کہ شیخ حسینہ واجد نے گزشتہ سال حکومت مخالف مظاہروں پر براہ راست کریک ڈاؤن کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں 1400 افراد مارے گئے تھے اور تقریباً 25,000 افراد زخمی ہو گئے تھے، مگر خود شیخ حسینہ واجد نے اس فیصلے کو سیاسی انتقام قرار دے دیا ہے۔ شیخ حسینہ کے ساتھ سابق وزیر داخلہ اسد الزمان خان کو بھی سزائے موت سنائی گئی ہے، جبکہ سابق آئی جی پولیس چودھری عبداللہ کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور انہیں یہ رعایت یا نرمی اس لیے دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور ساتھ ہی شیخ حسینہ واجد اور چودھری عبداللہ کے خلاف گواہی دی تھی۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق آج جب یہ تاریخی اور غیر معمولی فیصلہ سنایا گیا تو اسے بنگلہ دیشی ٹیلی ویژن اور انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کے فیس بک پیج سمیت بڑی اسکرینوں پر براہ راست دکھایا گیا۔ شیخ حسینہ کے خلاف عدالتی فیصلے کے وقت ملک میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، مگر پھر بھی عدالتی فیصلے کے وقت شیخ حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب الرحمان کے گھر کے باہر مظاہرین جمع ہو گئے اور اس عمارت کا بچا ہوا حصہ توڑنے کی کوشش کی، مگر پولیس نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ صرف یہی نہیں، شیخ حسینہ واجد کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ آنے کے بعد بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے بھارت سے ان کی فوری حوالگی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے موقف اختیار کیا کہ بھارت دونوں ممالک کے درمیان حوالگی کے معاہدے کے تحت شیخ حسینہ واجد اور سابق وزیر داخلہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کرنے کا پابند ہے۔ خود بھارت کی طرف سے شیخ حسینہ واجد کی سزا کے فیصلے پر رد کیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق بھارت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے متعلق بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کے فیصلے کو نوٹ کیا ہے۔ بطور ہمسایہ بھارت بنگلہ دیشی عوام کے بہترین مفاد کے لیے پرعزم رہے گا، جس میں بنگلہ دیش میں امن و امان، جمہوریت، شمولیت اور استحکام شامل ہے۔ ہم اس حوالے سے ہمیشہ تمام سٹیک ہولڈرز سے تعمیری انداز میں بات چیت کرتے رہیں گے۔ ویسے تو بنگلہ دیش کی پوری تاریخ سیاسی جوڑ توڑ، آمریت، سیاسی انتقام اور فوجی بغاوت سے بھری پڑی ہے، مگر یہ غیر معمولی واقعہ ہے کہ کسی سابق وزیر اعظم کو سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ شیخ حسینہ واجد کے خلاف اس لینڈ مارک کیس کی سماعت انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کے جج جسٹس غلام مرتضیٰ مجمدار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے گزشتہ سال ہی شروع کی تھی، اور آج 453 صفحات پر مبنی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، سابق وزیر داخلہ اور سابق آئی جی پولیس کو طلبہ کے احتجاج کے دوران قتل عام، تشدد اور طاقت کے بے دریغ استعمال کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ شیخ حسینہ کو 3 الزامات میں مجرم ٹھہرایا گیا ہے، جبکہ سابق وزیر داخلہ اور سابق آئی جی کو 2 الزامات میں مجرم قرار دیا گیا ہے، جن میں ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور براہ راست فائرنگ کے شیخ حسینہ واجد کے حکم پر عمل کرنے اور اپنے ماتحت فورسز کو نہ روکنے کے جرائم شامل ہیں۔ فیصلے کے مطابق شیعہ نے جولائی 2024 کی پریس کانفرنس میں یہ کہہ کر تشدد کو بھڑکایا کہ کیا فریڈم فائٹرز کی اولادوں کے بجائے رضاکاروں کی اولادوں کو نوکریاں ملیں گی۔ انہوں نے یہ کہہ کر مزید حالات خراب کر دیے کہ حکمران جماعت عوامی لیگ کا طلبہ ونگ ہی احتجاج کرنے والے طلبہ کو قابو کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے ٹریبیونل نے قرار دیا کہ شیخ حسینہ کی یہ بیانات اور مظاہرین پر حملہ کرنے والوں کو سزا نہ دینے کا رویہ دونوں مل کر انسانیت کے خلاف جرم بنتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ٹریبیونل کے فیصلے میں ڈھاکہ ساؤتھ کے سابق میئر شیخ فضل نور کے ساتھ شیخ حسینہ کی فون کال کا حوالہ بھی شامل ہے، جس میں شیخ حسینہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مہلک اسلحہ استعمال کرنے اور بغاوت میں شریک افراد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ٹریبیونل نے اپنے فیصلے میں شیخ حسینہ کے ان الفاظ کو یوں نقل کیا ہے کہ پولیس کو حکم دیا گیا کہ جہاں موقع ملے مظاہرین کو گولی مار دو۔ اس کے علاوہ ٹریبیونل نے حکم دیا کہ حکومت مارے جانے والے یا زخمی ہونے والے مظاہرین کو معاوضہ ادا کرے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی پروسیکیوٹرز نے کہا ہے کہ اب انٹرپول وارنٹ کے لیے درخواست دی جائے گی۔ بھارت میں مقیم شیخ حسینہ واجد نے ٹریبیونل کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے اپنے تفصیلی بیان میں لکھا ہے کہ میرے خلاف جو فیصلے سنائے گئے ہیں وہ ایک دھاندلی زدہ ٹریبیونل نے دیے ہیں، جسے ایک غیر منتخب حکومت نے قائم کیا اور وہی اسے چلا رہی ہے، ایک ایسی حکومت جس کا کوئی جمہوری مینڈیٹ نہیں ہے۔
حسینہ واجد کا کہنا ہے کہ فیصلے جانبدارانہ اور سیاسی انتقام پر مبنی ہیں۔ عبوری حکومت کے اندر موجود انتہا پسند عناصر قاتلانہ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں اور بنگلہ دیش کی آخری منتخب وزیر اعظم کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عوامی لیگ کو ایک سیاسی قوت کے طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے بیان کے مطابق وہ ٹریبونل کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق دیگر تمام الزام تراشیوں کو بھی بے بنیاد قرار دیتی ہیں۔ انہیں اپنی حکومت کی انسانی حقوق اور ترقی کے شعبے میں کارکردگی پر فخر ہے۔ حامی پریشان نہ ہوں، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں گزشتہ سال ایک غیر معمولی اور غیر متوقع تبدیلی آئی تھی۔ آمرانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے 15 سال تک ملک میں حکومت کرنے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو کوٹا سسٹم کے خلاف اٹھنے والی طلبہ تحریک نے 1 ماہ کے پرتشدد مظاہروں کے بعد مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ کوٹا سسٹم کے خلاف اور میرٹ کی بحالی کے لیے پورے بنگلہ دیش میں طلبہ نے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا، مگر یہ ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر گیا اور اس میں بنگلہ دیش کی اپوزیشن جماعتیں بھی شامل ہو گئیں اور حکومت سے کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کا مطالبہ شدت کے ساتھ ہونے لگا۔ مگر جولائی میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے مذاکرات کی بجائے مظاہرین پر سخت کریک ڈاؤن کر دیا، جس سے ملک میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ ان پر پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کے ذریعے تشدد کیا گیا۔ خود شیخ حسینہ مظاہرین کو دہشت گرد قرار دے رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، حکمران جماعت کے طلبہ ونگ اور احتجاج کرنے والے طلبہ میں شدید جھڑپیں بھی سامنے آئیں، جس سے ملک میں حالات کافی کشیدہ ہو گئے تھے اور پولیس کی جانب سے بھی عام مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کے واقعات بھی سامنے آئے۔ اکثر شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ کچھ مقامات پر مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بھی معطل کر دی گئی۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور دیگر حکومتی عہدیداروں نے احتجاج کرنے والے طلبہ کو رضاکار قرار دے دیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے 71 کی جنگ میں بنگلہ دیش بننے کی مخالفت کی تھی اور لفظ رضاکار کو بنگلہ دیش میں غدار کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ شیخ حسینہ واجد کے اس رویے سے مظاہروں میں مزید شدت آ گئی۔ پوری دنیا میں بنگلہ دیش کی طلبہ تحریک ہیڈ لائنز میں آ گئی، مگر تب یہ واضح تھا کہ شیخ حسینہ واجد استعفیٰ دینے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے اور وہ مظاہرین کو طاقت کے ذریعے دبانا چاہتی ہیں۔ مگر پھر اچانک ایک ایسا موڑ آیا جس نے شیخ حسینہ واجد کی اقتدار میں گرفت کمزور کر دی اور بنگلہ دیش میں وہ تبدیلی آئی جس کی کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا۔ 4 اگست کو اچانک عوامی لیگ کی حکومت کے لیے فوج کی حمایت ختم ہونے کے آثار واضح ہو گئے اور شیخ حسینہ واجد کے حالات یکسر بدل گئے۔ شیخ حسینہ کے قریب سمجھے جانے والے بنگلہ دیش کی آرمی چیف جنرل وقارُززماں نے کہا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور اب بھی عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ پھر اس کے بعد فوجی اہلکار سڑکوں پر تو نظر آئے مگر انہوں نے مظاہرین کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اگلے ہی دن یعنی 5 اگست کو یہ خبر سامنے آئی کہ بنگلہ دیش کی آرمی نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کا وقت دیا ہے اور پھر کچھ ہی دیر بعد شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو گئیں۔ خبریں سامنے آئیں کہ وہ فوج کے C-130 طیارے میں بیٹھ کر بھارت روانہ ہو گئی ہیں، مگر اس سے پہلے وہ ایک تقریر ریکارڈ کروانا چاہتی تھیں مگر انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ جیسے ہی شیخ حسینہ واجد کی استعفے کی اطلاعات مظاہرین تک پہنچی تو ڈھاکہ میں موجود مظاہرین وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گئے اور وہاں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سامان اٹھا کر لے گئے۔ مظاہرین نے شیخ حسینہ واجد کی جماعت، عوامی لیگ کے دفاتر اور رہنماؤں کے گھروں پر حملے کیے، سرکاری عمارتوں میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ کی اور آگ لگانا شروع کر دی۔ مشتعل مظاہرین نے وزراء کی ذاتی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ صرف یہی نہیں، بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ بھی گرا دیا گیا اور ان سے منسلک میوزیم میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ ساتھ ہی مظاہرین شیخ حسینہ واجد کے ٹرائل کا مطالبہ کرتے رہے، ان کی ملک واپسی کا مطالبہ کیا گیا اور آج تقریباً 15 مہینے بعد بنگلہ دیش میں ان کی غیر موجودگی میں انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ 15 سالہ اقتدار سے اچانک بے دخلی سے پہلے بھی شیخ حسینہ واجد نے سیاسی اور خاندانی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ شیخ حسینہ واجد کے والد اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو فوجی بغاوت کے دوران فوجی اہلکاروں نے گھر میں گھس کر اہل خانہ سمیت قتل کر دیا تھا۔ اس وقت شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن ملک سے باہر تھی، اسی لیے ان کی جان بچ گئی۔ پھر بعد میں شیخ حسینہ واجد ان کی سیاسی جانشین بن گئی۔ 1981 میں شیخ حسینہ واجد جلا وطنی ختم کر کے بھارت سے بنگلہ دیش واپس لوٹ آئیں اور عوامی لیگ کی سربراہ بن گئیں۔ اس دوران انہوں نے اپنی سیاسی حریف اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ خالدہ ضیاء کے ساتھ مل کر فوجی آمریت کے خلاف ہونے والی عوامی بغاوت کی قیادت کی، جس نے 1990 میں فوجی آمر جنرل حسین احمد ارشاد کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ اس تحریک میں شیخ حسینہ واجد بطور عوامی لیڈر مقبول ہو کر سامنے آئیں۔ 1996 کے انتخابات میں شیخ حسینہ واجد پہلی بار بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی، مگر ان کی حکومت پر کرپشن کے سنگین الزامات لگے اور 2001 کے الیکشن میں انہیں خالدہ ضیاء سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
2007 में बांग्लादेश में एक बार फिर फ़ौज ने बगावत करते हुए इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और फ़ौज ने खालिदा ज़िया और शेख हसीना वाजिद दोनों को जेल में डाल दिया। फिर 2008 में कबूली हुकूमत के ज़ेर एहतमाम होने वाले इंतखाबात से पहले दोनों को रिहा कर दिया गया और इंतखाबात में अवामी लीग और इसका अलायंस बड़े मार्जिन से कामयाब हुआ और 2009 में शेख हसीना वाजिद दूसरी बार वज़ीर आज़म बन गई और फिर शेख हसीना वाजिद ने 2014, 2019 और 2024 के इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। मगर इन इंतखाबात की साख पर सवालात उठते रहे हैं, तहम इस दौर को बांग्लादेश की मुआशी तरक्की के हवाले से अहम करार दिया जाता है। 2011 में शेख हसीना वाजिद ने आइन में तरमीम करके इंतखाबात निगरान हुकूमत के ज़रिए करवाने का कानून ख़त्म करवा दिया, जिसके बाद 2014 में शेख हसीना वाजिद ने अपनी ही हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम इंतखाबात करवाए, जिसका अपोजिशन जमातों ने मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट किया था। अपोजिशन ना होने की वजह से अवामी लीग ने इन मतनाज़ इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली, जिसके बाद मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल देखने में आई। इसी तरह 2018 के इंतखाबात भी काफ़ी मतनाज़ थे, जिसमें शेख हसीना वाजिद की जमात ने 96% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और इस पर इलेक्शन से मुताल्लिक धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, जबकि जनवरी 2024 में होने वाले इंतखाबात के नताइज भी काफ़ी ज़्यादा मतनाज़े हो गए, क्योंकि अपोजिशन की बड़ी जमातों ने इंतखाबात में एक बार फिर हिस्सा ही नहीं लिया और इस दौरान ये तनकीद होती रही कि बांग्लादेश में जमहूरियत ख़त्म हो रही है और मुल्क वन पार्टी स्टेट बनता जा रहा है। शेख हसीना पर आज़ादी इजहार राय को दबाने का इल्ज़ाम लगा। इसके अलावा शेख हसीना वाजिद के दौर में 2010 में एक मतनाज़े वॉर ट्रिब्यूनल भी बनाया गया, जिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने तनकीद की। 2013 के बाद से मतनाज़े वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के कई अहम रहनुमाओं समेत अपोजिशन की 13 मुमताज़ शख्सियात को सज़ाए मौत दी थी। यानी अपोजिशन, मीडिया और हुकूमती नाक़दीन सभी हुकूमती अताब का शिकार थे और इस दौरान ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि शेख हसीना की सामराना तर्ज़ हुक्मरानी का खात्मा मुल्क के तलबा करेंगे। हम बात करेंगे ढाका में मौजूद बांग्लादेशी सहाफ़ी आशिक महमूद से। आशिक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जिस गमों गुस्से और जिन फसादात के नतीजे में हसीना वाजिद साहिबा का इक़्तिदार ख़त्म हुआ था, क्या वो गम गुस्सा अब भी बरकरार है बांग्लादेश में? और आज के इतने अहम वर्डिक्ट के बाद रद्द अमल क्या है बांग्लादेशी आवाम में? First of all, thank you for having me. I want to apologize for first time because my Hindi or Urdu is not very good. I'll try to make this one understand what I'm trying to say. First of all, you know that and people of Bangladesh is very happy today because the verdict it came for the people of Bangladesh, and you know there is a mass murder happened in 2024 in July. In that, which one people of Bangladesh is mentioned, there's a July revelation. And in that situation, basically in the courtroom, in the tribunal, ICT, International Criminal Tribunal Court, in that court today was all the victim families and victims were there, and they were waiting for this verdict. And it came, although whatever they were expecting in that way, that's what happened. And the situation in Bangladesh, I'm in the capital, I'm in Dhaka. The situation in Bangladesh is that there is demonstration. There is in two ways. The both sides there is a demonstration. One demonstration is the people who are pro-revolution, pro-July revolution. They did show their demonstration to the on behalf of the people who are against of Awami League regime, last government regime, and Sheikh Hasina was its regime. They showed their demonstration, and they tried to. They already broke the number 32 house in Dhanbandi, which one was Sheikh Mujib house. The rest of them, which one was there, they want to break this one today as well. They bring 2 bulldozers there, and there is a hitching with the police and the military persons, because there's military person is in the road in the street still for the law enforcement. That's one demonstration, and at the same time, you understand Awami League is the one oldest political party in Bangladesh as well.
and they have their supporters. They have minimum 10 to 15% people support Awami League, and they have shown their demonstration as well. There is they give fire on the bus. They bust some of the cocktail in some of the road, but it's not that much demonstration. Which one it's supposed to be? As a political party, Awami League is the most oldest political party and the big one big political party in Bangladesh. That's the situation at the moment in Bangladesh. And आशिक महमूद, हमने ये देखा है कि जब अबूरी हुकूमत आई है उसके आने के बाद से फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, यानी भारत से, इंडिया से वो रिलेशनशिप नहीं है अब। तो ये तब्दीली भी जो अवामी नब्ज़ है उसके मुताबिक है, पब्लिक की भी ख्वाहिश यही थी कि ये तब्दीली हो फॉरेन पॉलिसी में बांग्लादेश की। It's not the shift, the foreign policy of Bangladesh. I wouldn't say this one is a big shift. It's basically what happened last 15-17 years. The government, which one led by the Awami League, led by the Sheikh Hasina, it was too much pro-Indian policy, and people of Bangladesh didn't like that one. People of Bangladesh thought that most of the foreign policy is going against of Bangladeshi people wills. At the moment, this policy is not taken by the government, which one is established in Bangladesh. That's the changes. It's not the changes like Bangladesh foreign policy is going from India to Pakistan or Pakistan to America. It's not like that. The policy is which one it was taken by the Awami regime, by the Awami government last 15 years. Very pro-Indian foreign policy. This one is not happening at the moment. That's the changes. It's not the shift. It's the changes of the foreign policy of Bangladesh at the moment. बहुत शुक्रिया आशिक महमूद ढाका से बता रहे। ढाका में हालात नॉर्मल हैं, पुरअमन है, एहतजाज ज़रूर किया जा रहा है। हसीना वाजिद के हामियों की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर एहतजाज हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ आने वाले फ़ैसले के हक़ में हो रहे हैं। और जो तब्दीलियाँ बैनुल-अक़वामी सतह पर, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से की गई हैं अबूरी हुकूमत के आने के बाद, उससे मुतालिक उनका कहना था कि बांग्लादेशी अवाम ये समझते थे हसीना वाजिद के दौर इक़्तिदार के दौरान कि जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो बांग्लादेश के मफादात और बांग्लादेश के अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। एक बड़ा फ़ैसला सामने आया जिसके बाद अब ये इंतज़ार किया जा रहा है कि जिस वक्त तक इंतख़ाबात की तारीख़ आती है अगले बरस तक, उस वक्त तक बांग्लादेश के हालात कैसे रहते हैं। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आज विफाकी आईनी अदालत के 2 मज़ीद जजेस ने हल्फ उठा लिया है और विफाकी आईनी अदालत ने आज से ही बाज़ाबिता तौर पर केसेस की समाअत भी शुरू कर दी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत अब तक विफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस हल्फ उठा चुके हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से विफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ लिया। इससे पहले जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाक़िर नजफ़ी और जस्टिस के आगा भी विफाकी आईनी अदालत के जज के तौर पर हल्फ उठा चुके हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफज़ई के मुताबिक आईनी अदालत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में आने के बाद कोर्ट रूम्स की मुंतकिली का अमल जारी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर बदसूर कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत करेंगे, जबकि चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान कोर्ट नंबर 2 में बैठेंगे। खबर के मुताबिक कोर्ट नंबर 2 से जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी की अदालत जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब की अदालत में मुंतकिल हो गई है। आईनी अदालत के जजेस जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी 2nd फ्लोर पर बैठेंगे। खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कमरा अदालत नंबर 2 में विफाकी आईनी अदालत का बोर्ड लग चुका है। इसके अलावा चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने विफाकी आईनी अदालत के 3 बेंच तश्कील दे दिए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफज़ई के मुताबिक बेंच 1 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाक़िर नजफ़ी, जस्टिस अरशद हुसैन शामिल हैं। बेंच 2 में जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी और जस्टिस के आगा शामिल हैं, जबकि बेंच नंबर 3 में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोज़ी खान हैं। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया था और हफ्ते के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। शम्स महमूद मिर्ज़ा ने अपने इस्तीफ़े में लिखा
کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ اپنے ضمیر اور اصولوں کی بنیاد پر بطور جج کام کرنے پر آمادہ نہیں ہے، لہٰذا وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے استعفیٰ دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز کے استعفے پر نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس سید منصور علی شاہ مستعفی ہو گئے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا بھی استعفے دے کر اس صف میں شامل ہو گئے۔ ججز کے تازہ ترین استعفوں کو دھڑے بندی کی سیاست کے عینک سے دیکھا جائے تو منظر سہانا دکھائی دیتا ہے، لیکن غیر جانبدارانہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ استعفے پاکستان میں آئین، انصاف، قانون اور جمہوریت کی بالادستی کا خواب دیکھنے والے ہر فرد کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ استعفوں کا یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا بلکہ عدلیہ سے ہوتا ہوا پارلیمنٹ تک جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مخالف کو پکڑا جا سکتا ہے، نہ ہی ملک دشمن قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک ذمہ دار ریاست معاملات کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ سعد رفیق نے مزید کہا ہے کہ دشمنوں میں گھرا نیوکلیر پاکستان آخر کہاں تک اور کب تک اندرونی محاذرے کا متحمل ہوگا؟ دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے نئے تنازعات کو جنم دینا دانشمندی نہیں کہلاتا۔ ان استعفوں پر خوشی کے ڈھول پیٹنے کی بجائے پیدا ہونے والی فالٹ لائنز پور کرنے کی فکر کرنا ہی مناسب عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آئینی ترمیم کے معاملے پر آمنے سامنے ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام سے متعلق بل پر بات نہ کی تو 18ویں ترمیم بھی ختم ہوگی اور سندھ میں صوبہ بھی بنے گا۔ آنے والے مہینوں میں بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم بھی آئے گی اور منظور بھی ہوگی۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کو اس 27ویں ترمیم میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو ایک ڈیڈ لاک آیا اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے ہمیں یہ بات کہی گئی، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم سب لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک موقع اور دیجیے اور بہت جلد ہم اس کو اگلی ترمیم میں انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے۔ یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر اب نہیں رہا اور نہ اب یہ ایم کیو ایم کا میٹر رہا ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کہ اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہو گیا جو ہونا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیے اپنے لوگوں کو بلائیے، کیمرے لگائی، کوئی بند کمرے میں چھپ کر بات نہیں کرتے، آپ جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، اور آپ اس کے چیمپئن بنے۔ آپ اس 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم میں اس لوکل باڈی کے ریفارم کے چیمپئن بنے جیسے آج آپ 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں۔ اگر یہ بات نہیں سنتے یا نہیں مانتے، ہماری بات پہ توجہ نہیں دیتے، تو میں بہت ہی مؤدبانہ آپ کے سامنے اپنی ایک روداد عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے کے مخالف ہیں اور 18ویں ترمیم کو نہیں چاہتے کہ وہ رول بیک کو ختم ہو، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل وثوق سے کہ اگر آپ نے لوگوں کو ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کی حمایت کر کے اس کو لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے تو صوبہ پھر پاکستان میں بنے گا، ناگزیر ہو جائے گا۔ پھر جو ہے وہ 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی جڑیں مضبوط نہیں کی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے مصطفیٰ کمال کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایم کیو ایم نفرت کی سیاست کرنا بند کرے۔ 27ویں ترمیم میں بہت سے نکات تھے جن کو پیپلز پارٹی نے قبول نہیں کیا۔ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ ہم جذباتی جواب دیں اور وہ سیاست کریں۔ وہ ہر وقت اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ ان کی بات کا جواب دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو۔ یہ جن بلدیاتی انتخابات کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے زمینی حقائق دیکھ کر بائیکاٹ کیا ہے۔ انہیں پتہ تھا بلدیاتی انتخاب لڑیں گے تو شکست ہوگی۔ جس بلدیاتی نظام کی وہ بات کر رہے ہیں یہ وہی بلدیاتی نظام ہے جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے۔ ایم کیو ایم کی پوری پارٹی جو ہے اس نے بلدیاتی انتخابات میں اپنا جو ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ تھی اس کو دیکھتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ آئین پاکستان میں صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ ایم کیو ایم سمجھتے کہ یہ ان کا آکسیجن ہے۔ سندھ کی تقسیم ناممکن ہے۔ سندھ کوئی کیک نہیں ہے جس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے کوئی کھا سکتا ہے۔ ڈسکشن بھی نہیں ہے۔ چاہتے پتہ کیا ہے کہ وہ ایسی بات کریں، میں کوئی جذباتی جواب دوں، اس میں پھر ان کی کوئی جو مردہ سیاست وہ جاگ جائے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ان کو ایم کیو ایم کی بات کو زیادہ تر ایک کان سے سنو دوسری کان سے نکالو۔ اس بات ہر دور میں ایم کیو ایم اقتدار میں رہی ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مچھلی پانی کے سوا رہ نہیں سکتی، تو ایم کیو ایم اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ ابھی بھی اقتدار میں ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے ساری کیڑے نکالنا چاہیں اور آپ اس طرح کی پالیٹکس کریں کہ کسی نہ کسی کو آپ نے نشانہ بنانا ہے۔ ایم کیو ایم الزام تراشیاں اور نفرت کی باتیں کرنا، تعصب کی لسانیت کی باتیں کرنا بند کرے، اپنا کام کرے، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم تو منظور کروا لی اور اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، اور بعض حکومتی وزراء 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں آئینی ترمیم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کو یقین دہانی کروائی تھی کہ بلدیاتی نظام میں ترمیم کو باہمی مشاورت سے طے کریں گے۔
MQM کی لوکل باڈیز کے حوالے سے جو ترمیم تھی اس کو ہم نے باقاعدہ سپورٹ کیا، اور وہ اس ترمیم میں اس کا حصہ نہ بن سکی باوجود تو میں نے MQM کو یہ کمٹمنٹ کی کہ میں اپنے حلیف جماعتوں سے، بلاول بھٹو صاحب سے اور دوسری جماعتوں سے ہم مشورہ کر کے اس معاملے کو ہم باہمی مشاورت سے طے کریں گے، اور وہ میں یہ بات ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججز نے حلف اٹھا لیا اور کام بھی شروع کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی وفاقی آئینی عدالت قائم ہو گئی ہے، کچھ ججز کی کورٹ تبدیل کی گئی ہے۔ ہم بات کریں گے نمائندے جیو نیوز اویس یوسفزئی سے۔ اویس، بڑی تیزی سے وفاقی آئینی عدالت کا کام مکمل کیا گیا، لیکن ابھی باقاعدہ اس عدالت کی کوئی کام کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور 7 ججز اب موجود ہیں، حلف اٹھا چکے ہیں چیف جسٹس سمیت۔ کس طرح سے کام کر رہی ہے وفاقی آئینی عدالت؟ کس طرح سے یہ کام آگے بڑھا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں وفاقی آئینی عدالت کے 2 ججز نے آج جب حلف اٹھایا تو اس کے بعد وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس سمیت 7 ججز کی تعداد ہو گئی ہے، اور آج ہی حلف برداری تقریب کے بعد تمام ججز نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ ابھی جو وفاقی آئینی عدالت کے ججز ہیں ان کے لیے 3 بینچز بنائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ایک بینچ ہے جو کورٹ روم نمبر 2 جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر پیون جج جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس تھی، وہ خالی کرا کے چیف جسٹس امین الدین خان کو دی گئی ہے، اور وہاں پہ وفاقی آئینی عدالت کا 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اب کیسز کی سماعت شروع کر چکا ہے۔ یہ چونکہ بڑی جلد بازی میں جو ہے انتظام کیا گیا ہے، تو ابھی تک جو عدالت کے باہر نیم پلیٹ ہے وہ تک آویزہ نہیں کی گئی، بلکہ جسٹس محسن اختر کیانی کی جو نیم پلیٹ تھی اس کو چھپا کے اور اس کے اوپر ایک پرنٹ آؤٹ پرنٹر سے نکال کے لگایا گیا ہے، اور عدالت نے کام کا آغاز کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر 2 بینچز جو ہیں انہوں نے بھی جو پہلے سے تیار عدالتیں تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ججز وہاں پر کام کر رہے تھے، وہ ان سے خالی کرا کے اور وہاں پہ 2 بینچز جو ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے اور کیسز کی سماعت شروع کرائی گئی ہے۔ جو 2 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سمرو اور جسٹس محمد آصف، ان کی عدالتوں کی جو کاز لسٹ تھی آج سماعت کے لیے اس کو کینسل کیا گیا، اور چونکہ ان کی عدالتوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے لہٰذا وفاقی آئینی عدالت کے 2 بینچز جو تھے وہ ان 2nd فلور پر قائم 2 عدالتوں میں جو ہے منتقل کیے گئے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت کے 3 بینچز اور تمام کے تمام 7 ججز جو ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بلڈنگ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کی کاز لسٹ کینسل کر کے ان کی عدالتوں کو منتقل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل آفیسز تھے وہ خالی کرائے گئے ہیں، اور وہاں پر ان 2 کورٹس کو منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ 4 جو دیگر عدالتیں ہیں وفاقی آئینی عدالت کے لیے وہ ان کے کورٹ رومز 4 کورٹ رومز 3rd فلور پر قائم کیے جا رہے ہیں، اس میں کچھ وقت لگ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اب ویسے آپ طویل عرصے سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرانی عمارت بھی طویل عرصے تک ایسی لگتا رہا کہ ایک عارضی سی عمارت ہے۔ اب جو نئی عمارت ہے وہ تو کافی وسیع ہے اور بہت زیادہ وہاں پر انتظام ہوگا، لیکن جو وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے لیے جگہ ابھی رکھی گئی ہے یہ سب عارضی انتظام ہے، یہ سمجھنا چاہیے، باوجود اس کے کہ اس کے بینچز بھی بن گئے، 7 ججز بھی آ گئے اور کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ جی بالکل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی عارضی انتظام ہی ہے، کیونکہ دیکھیں وفاقی آئینی عدالت میں ابھی 7 ججز نے حلف اٹھایا ہے اور کام کا آغاز کیا ہے، تو صورتحال یہ ہے کہ 7 کورٹ رومز کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کے لیے جو 3 کورٹ رومز ہیں وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے خالی کرائے گئے ہیں۔ ایک کورٹ روم جسٹس محسن اختر کیانی نے خالی کیا ہے جہاں چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بیٹھ رہا ہے۔ 2 کورٹ رومز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز تھے ان سے خالی کرا کے دونوں بینچز کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ 4 نئی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں، لیکن وفاقی آئینی عدالت کے جو ججز کی کل تعداد ہے وہ 13 ہے، تو جب یہ تمام ججز آ جائیں گے تو اس کے بعد تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز میں بھی کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہے گی کہ جہاں پہ مزید عدالتیں قائم کی جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک عارضی انتظام ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا گیا ہے، اور فی الوقت تمام جو عدالتیں ہیں ان کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ جو بینچز ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت بھی اپنا کام کرتی رہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی اپنا کام کرتے رہیں، لیکن اس کا ایک مستقل حل جو ہے وہ ضرور ڈھونڈنا ہوگا۔ اویس یوسفزئی، بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام جاری رہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ نے خواتین کے حق کے وراثت سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے
کہ وراثت کا حق خدائی حکم ہے. عورتوں کو حق وراثت سے محروم کرنا آئین اور اسلام کی واضح تعلیمات کے منافی ہے. جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل بینچ کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے جسے جسٹس اطہر من اللہ نے استعفے سے قبل تحریر کیا تھا. فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ تنازع اس جائیداد سے متعلق ہے جس کے بارے میں بی بی شاہدہ نے مارچ 2015 میں دعویٰ دائر کیا تھا. اس مقدمے میں تقسیم جائیداد اور ناجائز قبضے سے ملنے والے منافع کی وصولی کی درخواست کی گئی تھی. بی بی شاہدہ اور ابرار حسین آپس میں بہن بھائی ہیں. ان کے والد عرفان حسین خان 1 جنوری 2002 کو وفات پا گئے تھے اور پیچھے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں چھوڑی تھیں. اپنے دعوے میں بی بی شاہدہ نے کہا کہ یہ جائیداد ان کے والد کی ملکیت تھی اور ان کی وفات پر وراثت جاری ہو گئی تھی. بطور قانونی وارث وہ بار بار اپنا حصہ مانگتی رہیں مگر ابرار حسین نے یہ حصہ دینے سے انکار کیا. ابرار حسین نے جائیداد پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور اس کا ایک حصہ دوسرے ورثاء کی اجازت کے بغیر کرائے پر دے رکھا ہے اور حاصل شدہ کرایہ بھی ورثاء میں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے پاس رکھے ہوئے ہے. باقی بہن بھائی جنہیں جواب دہندہ بنایا گیا تھا بی بی شاہدہ کے دعوے کی تائید میں تھے اور انہوں نے درخواست منظور کرنے پر رضامندی ظاہر کی. دوسری طرف ابرار حسین نے مقدمے کی مخالفت کی اور یہ موقف اختیار کیا کہ اس کے والد نے اپنی زندگی میں جائیداد اسے تحفے میں دے دی تھی اور قبضہ بھی اس کے حوالے کر دیا تھا. اپنے اس دعوے کے ثبوت میں اس نے 30 جون سن 2000 کے ایک مبینہ اقرارنامے اور یونین کونسل کے ناظم کا جاری کردہ ایک مبینہ قبضہ سرٹیفکیٹ پیش کیا. انہی 2 دستاویزات کی بنیاد پر وہ دوسرے ورثاء کو وراثت سے باہر رکھنا چاہتا تھا. ٹرائل کورٹ نے 7 نکات طے کرنے اور شواہد ریکارڈ کرنے کے بعد 17 اکتوبر 2019 کے فیصلے کے ذریعے درخواست منظور کر لی. عدالت نے تمام بہن بھائیوں کو ان کے والد کے قانونی ورثہ قرار دیا اور ہر ایک کو شرعی قانون کے مطابق ان کے حصے کے حق کے حوالے سے حقدار ٹھہرایا. عدالت نے مزید ہدایت کی کہ جائیداد کی تقسیم کی جائے اور اگر رقبے کے مطابق تقسیم ممکن نہ ہو تو اسے فروخت کر کے رقم ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کی جائے. پٹیشنر کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ کرائے کی قیمت میں دوسرے ورثاء کو 3 سال کے ناجائز قبضے کا منافع ادا کرے اور یہ رقم 25,000 روپے ماہانہ کی بنیاد پر ہوگی. اس کے علاوہ پٹیشنر کو جائیداد میں کسی تیسرے فریق کا حق پیدا کرنے سے بھی روکا گیا. ابرار حسین کی پہلی اپیل 23 جنوری 2021 کو اپیلیٹ کورٹ نے خارج کر دی تھی اور دوسری اپیل 4 مارچ 2023 کو ہائی کورٹ نے مسترد کر دی. 30 جون 2000 کے اقرارنامے اور ناظم کی طرف سے جاری مبینہ سرٹیفکیٹ کو ثابت کرنے کی ذمہ داری ابرار حسین پر تھی. وہ نہ تو تصدیق کرنے والے گواہ پیش کر سکا اور نہ ہی کوئی قابل اعتبار اور اعتماد پیدا کرنے والا ثبوت فراہم کر سکا جس سے ان دستاویزات کو حقیقی ثابت کیا جا سکے. ٹرائل کورٹ نے درست طور پر نوٹ کیا کہ اقرارنامے میں گواہوں کی تفصیلات جیسے کہ ان کے پتے اور شناختی کارڈ نمبر موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ مشکوک اور ناقابل اعتماد ٹھہرا. اسی طرح ناظم کی طرف سے جاری مبینہ قبضہ سرٹیفکیٹ بھی ثابت نہ ہو سکا. دوبارہ اختیار عدالتوں کے یہ متفقہ نتائج نہ تو منمانے تھے اور نہ ہی قانون کے خلاف تھے. اس کے باوجود ابرار حسین نے ہائی کورٹ میں دوسری اپیل دائر کر دی جس سے ان قانونی ورثاء کو حق حاصل کرنے میں تاخیر ہوئی جو ان کے والد کی وفات کے وقت ہی پیدا ہو گیا تھا. ابرار حسین کے پاس میرٹ پر کوئی کیس نہیں تھا لیکن اس کے باوجود وہ مقدمے بازی میں لگا رہا اور اپنے بہن بھائیوں کی قانونی وراثت سے محرومی کا دورانیہ بڑھاتا رہا. اس عدالت کے سامنے اس کی یہ درخواست مزید ایک کوشش تھی کہ دوسرے ورثاء کے حقوق میں تاخیر اور رکاوٹ ڈالی جائے جو کہ محض عدالتی عمل کے غلط استعمال کے مترادف تھا. وفاقی شرعی عدالت نے ایک حالیہ فیصلے میں قرآن کی ہدایات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے اصولوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ قرار دیا کہ وراثت کا حق ہر قانونی وارث کا ہے چاہے مرد ہو یا عورت. خدا کی طرف سے دیا گیا حق ہے جسے کسی طرح براہ راست یا بالواسطہ کم نہیں کیا جا سکتا. قانونی ورثہ خصوصاً خواتین کو وراثت سے محروم کرنا ایک سماجی برائی ہے اور عوامی مفاد کے خلاف ہے. سپریم کورٹ مسلسل یہ قرار دیتی آئی ہے کہ ورثہ اپنے مورث کی وفات کے بعد کی جائیداد کی ملکیت حاصل کر لیتے ہیں. ایک شریک ملکیت کا قبضہ تمام شریکوں کے فائدے کے لیے تصور کیا جاتا ہے اور کسی حق کے دعوے میں تاخیر یا وراثت کی منتقلی کو چیلنج کرنے میں دیر کرنا اس حق کو ختم نہیں کرتا. حتیٰ کہ جب تحفہ دینے کا دعویٰ کیا جائے تو بھی جسے تحفہ دیا گیا ہو اس پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ دینے والے نے باقاعدہ پیشکش کی تھی اور اسے قبول کیا گیا تھا اور قبضہ بھی دے دیا گیا تھا. دینے والے کو پیشکش اور قبولیت کی تاریخ، وقت اور مقام بھی ثابت کرنا ہوتا ہے. ایسا کرنے میں ناکامی اس دعوے کو ناقابل قبول بنا دیتی ہے. شریعت کے وراثتی قوانین کی خلاف ورزی کمزور خاندانی افراد، خاص طور پر خواتین کے استحصال کے مترادف ہے اور یہ بالکل ناجائز ہے. کسی فوت شدہ شخص کی جائیداد اس کی وفات کے فوراً بعد خود بخود اور کسی اتھارٹی کی مداخلت کے بغیر ورثاء کو منتقل ہو جاتی ہے. یہ اصول اسلامی قانون کی عوامی پالیسی میں مضبوطی سے موجود ہے. ہمارے مختصر حکم کے مطابق ابرار حسین پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا تھا
جو اسے 7 دن کے اندر اس عدالت کے رجسٹرار کے پاس جمع کروانا تھا۔ ہدایت کی جاتی ہے کہ جمع کروائی گئی رقم ٹرائل کورٹ کے ذریعے مقرر کیا گیا قانونی ورثہ میں تقسیم کی جائے۔ اختتام سے پہلے ہم یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آئین اور اسلام کی واضح ہدایت کے تحت ریاست پر لازم ہے کہ خواتین کے وراثتی حق کے مؤثر اور بلا رکاوٹ حصول کو یقینی بنائے۔ یہ حق انسانی قانون کی عطا کردہ کوئی رعایت نہیں بلکہ ایک خدائی حکم ہے جسے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس حق کی کوئی بھی نفی یا رکاوٹ صرف غیر قانونی ہی نہیں بلکہ خدائی احکامات کی خلاف ورزی بھی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ثقافتی یا سماجی روایات جو خواتین کو ان کی جائز وراثت سے محروم کرتی ہیں نہ دین میں کوئی بنیاد رکھتی ہیں اور نہ ہی انصاف میں۔ یہ جہالت کی واقعات ہیں جنہیں اسلام کے پیغام نے مٹانے کے لیے جنم لیا تھا۔ ریاست پر یہ مقدس آئینی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسی روایتوں کا خاتمہ کرے اور یہ یقینی بنائے کہ ہر عورت کو اس کے وراثتی حق کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور اسے یہ حق تاخیر، خوف یا طویل مقدمے بازی پر انحصار کے بغیر حاصل کرنے کے قابل بنایا جائے۔ ریاست کو ایک فعال اور قابل رسائی نظام قائم کرنا چاہیے جس کے ذریعے خواتین کی نشاندہی کی جائے، ان تک پہنچا جائے اور ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے قانونی حقوق کو حاصل کر سکیں۔ مزید یہ کہ جو لوگ جبر، دھوکے یا ناجائز اثر و رسوخ کے ذریعے خواتین کو اس خدائی حق سے محروم کرتے ہیں انہیں قانون کے مطابق جواب دہ ٹھہرایا جائے اور سزا دی جائے۔ وہ معاشرہ جو اپنی عورتوں کے وراثتی حقوق کی پامالی پر خاموش رہے وہ آئین کی روح اور اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایک قوم کی طاقت اس کے کمزور ترین طبقات کے تحفظ میں ہے۔ وہ ریاست جو اپنی عورتوں کے وراثتی حقوق کی حفاظت میں ناکام ہو دراصل مساوات، ایمان اور انصاف کے اصولوں کو قائم رکھنے میں ناکام ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ تحریر کرنے والے جسٹس اطہر من اللہ نے جمعرات کے روز 27ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کے طور پر استعفیٰ دے دیا تھا، تاہم یہ فیصلہ وہ استعفے سے پہلے تحریر کر چکے تھے جو آج جاری کیا گیا ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس پروگرام کے میزبان شاہزیب خانزادہ اپنی فیملی کے ساتھ تعطیلات پر ہیں جہاں ان کی فیملی کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ویڈیو بناتے ہوئے شاہزیب خانزادہ کی فیملی کے ساتھ بدتمیزی اور بدزبانی کی گئی اور بعد میں اس ویڈیو کا ایک حصہ سوشل میڈیا پر لیک کر دیا گیا، مگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں اور صحافتی تنظیموں سمیت ہر طرف سے اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ شاہزیب خانزادہ کے ساتھ یہ واقعہ ایک شاپنگ مال میں پیش آیا جب ایک خاتون شاہزیب خانزادہ کے پاس آئی اور ان سے گفتگو کرنا شروع کی۔ شاہزیب خانزادہ بھی ان سے بات کر رہے تھے مگر اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے بدتمیزی کرتے ہوئے ویڈیو بنانا شروع کر دی، جس پر شاہزیب خانزادہ نے اس شخص سے کہا کہ وہ ویڈیو بنانا بند کر دے اور گفتگو جاری رکھے، مگر اس شخص نے بدتمیزی اور بدزبانی جاری رکھی جس پر شاہزیب خانزادہ وہاں سے آگے بڑھ گئے اور پھر مذکورہ شخص نے مکمل ویڈیو کا وہ حصہ جس میں اس شخص نے زیادہ بدزبانی یا بدتمیزی کی ہوئی تھی اسے ایڈٹ کر کے صرف ایک حصہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا۔ شاہزیب خانزادہ کی فیملی کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کی خود چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور وہ بالکل بھی اس کی حمایت نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی بطور جماعت اس واقعے کی مذمت کرتی ہے۔ شاہزیب خانزادہ صاحب کے ساتھ اس وقت بدتمیزی کرنا بہت ہی افسوسناک تھا جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیرون ملک تھے۔ صحافی رپورٹنگ کرتے ہیں اور انہیں بطور صحافی رپورٹنگ کی وجہ سے کبھی بھی نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے، جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہزیب خانزادہ کی فیملی کے ساتھ جن لوگوں نے بدتمیزی کی ان کی نشاندہی کرے گی۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے جو صحافیوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مرین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ رویہ جس کا شاہزیب خانزادہ کو سامنا کرنا پڑا ایک انتہائی پریشان کن ٹرینڈ کی عکاسی کرتا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور جس کی مذمت ضروری ہے۔ یہ کسی ایک شخص یا ایک میڈیا پرسن کا معاملہ نہیں بلکہ یہ اس ذہنیت کا مسئلہ ہے جسے کچھ مخصوص سیاسی حلقوں کی طرف سے فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس رویے کو ہر سطح پر مسترد کیا جانا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے رہنما سینیٹر فیصل سبزواری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی معتبر، غیر جانبدار، ذہین، قابل، جرأت مند اور معتبر ترین صحافتی شخصیات میں سے نمایاں ترین شاہزیب خانزادہ کے ساتھ بدگوئی اور بدتمیزی وہ بھی ان کے گھر کی خواتین کی موجودگی میں کرنے والے گزشتہ دہائی کی سیاست میں مزید پنپنے والی غلاظت کی جھلک ہے۔ جب قومی رہنما گالی بریگیڈ کو سراہے اور اپنے ہم نواؤں کے علاوہ سب کو برے نام دے تو یہی افسوسناک روایتیں پنپتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے شاہزیب خانزادہ کی فیملی کو ہراساں کرنے کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پی ایف یو جے نے اپنے بیان میں مطالبہ کیا ہے کہ تمام سیاسی رہنماؤں، تمام سیاسی جماعتوں، میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اس واقعے کی فوری مذمت کی جائے، ہراسانی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ان صحافیوں کی حفاظت اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے جو حساس سیاسی، عدالتی یا دیگر حساس معاملات پر رپورٹنگ کرتے ہیں۔ بیان کے مطابق پی ایف یو جے کی قیادت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ شاہزیب خانزادہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے
اور میڈیا برادری سے اپیل کرتی ہے کہ وہ آزاد صحافت کو ہجوم کے دباؤ اور دھمکیوں سے خاموش کروانے کی کوششوں کے خلاف متحد ہو جائے۔ پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے۔